بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک پڑھا لکھا شخص جس کا کسی سیاسی خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی وہ کسی سیاسی خاندان کے ساتھ موروثی تعلق رکھتا تھا، نہ ہی وہ کسی سیاسی گھوڑے پہ سوار ہو کر سیاست میں آیا۔ تحریک انصاف کا اصل چہرہ، پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے نام ہیں ان میں سے ایک نام عمران خان صاحب کے بعد ایک بڑا نام، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کا سربراہ، معاشی ٹیم کا کارکن، اس کے علاوہ اسلام آباد کے حلقے 54 سے 2 بار قومی اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آنے والا شخص، صرف اور صرف عوامی طاقت کے ساتھ اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جیتنے والا شخص، مثبت سیاست کرنے والا شخص اور کارکن جو ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک بڑی کمپنی اینگرو میں CEO کی جاب کرتا ہوا شخص جس نے وہ جاب چھوڑی اور پاکستان میں آ کر پاکستان کی عملی سیاست میں قدم رکھا تاکہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سابقہ جنرل سیکرٹری PTI چھوڑ کر اور سیاست چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا نام ہے اسد عمر صاحب۔ نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ ہی کوئی پروگرام، نہ ہی کوئی پریس ٹاک، نہ ہی کوئی میڈیا پروگرام اور میڈیا ڈیبیٹ، نہ ہی کسی پر تنقید، نہ ہی کوئی براہ راست الزام اور نہ ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، نہ ہی اپنی اوقات دکھائی اور نہ ہی کسی کے ساتھ اخلاقی اور کیا کہتے ہیں مذہبی اور کسی قسم کی بھی کوئی کردار کشی کی، نہ ہی جس پلیٹ میں کھایا اس میں چھید کرنے کی کوشش کی۔ بڑی گریس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو اور سیاست کو چھوڑا، صرف ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا اور 2 خاص باتیں بتائیں۔ نمبر 1 کہ اداروں کے ساتھ تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی سے میں اتفاق نہیں کرتا، نہ کرتا تھا اور نہ اب کرتا ہوں، اور اس سے جو ٹکراؤ کا تصادم جو ہے اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ NA 54 کی ٹیم اور ووٹرز جنہوں نے 2 بار مجھ پہ اعتماد کیا، ان کو منتخب کیا، میں اپنی تمام ٹیم اور تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے حلقے کے لوگوں کی بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک پاکستانی قوم کو اور پاکستانی قوم پر رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ان کا ایک ٹویٹ تھا جس کو میں نے شارٹلی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسد عمر صاحب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں کل کی ڈیٹ میں، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے سیاست سے بھی دستبرداری کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ اب وہ سیاسی بھی آپ کو کسی پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئیں گے۔ اسد عمر کے اوپر کافی تنقید بھی کی جا سکتی ہے، کافی ان کے پازیٹیو پوائنٹ بھی تھے، کافی انہوں نے اسٹرگل بھی کی، پاکستان تحریک انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے، پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ بھی انہوں نے سامنے لایا، اور ایک جمہوری ذہن کے، ایک نظریاتی ذہن کے شخص تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، 1 دہائی تک کام کیا، اور اب وہ پاکستان کی عوام جو ہے، جو ان کے حلقے کی عوام ہے، ان سے انہوں نے معذرت کر لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو پراپرلی چھوڑ چکے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑی گریسفلی اس کو بڑا گریسفلی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، کوئی عمران خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹلی الزامات کی بارش نہیں کی جیسے باقی چند گھٹیا لوگوں نے کی ہے،
اور باقی لوگوں نے اپنی جو انر سیلف ہے وہ دکھائی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ بھی اسد عمر کے خیالات تھے، انہوں نے پہلے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بتائے۔ اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کم از کم اپنے حلقے کو جو NA-54 ہے، جس حلقے نے 2 بار اسد عمر صاحب کو منتخب کیا اور قومی اسمبلی میں بھیجا اور 2 بار ان کی سر پر عزت کا تاج رکھا، اقتدار کا تاج رکھا، قومی اسمبلی کا تاج رکھا، کم از کم جاتے جاتے اسد عمر صاحب اپنے حلقے کے لوگوں کو سچ ضرور بتا جاتے۔ یہ میرا شکایت ہے کہ انہوں نے سچ نہیں بتایا کہ 9 اپریل سے لے کر 9 مئی تک 9 اپریل سے 9 مئی تک کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کون کون اس میں ملوث تھا، یہ اسد عمر صاحب سب جانتے تھے۔ کم از کم جاتے جاتے اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ چیزیں بتا جاتے کہ میں تو سیاست چھوڑ رہا ہوں، عملی سیاست سے میں خاتمہ کر رہا ہوں، اپنی سیاست کا دستربردار ہو رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے الیکٹ کیا اور آپ کی وجہ سے میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر شاید میں نہ پہنچ سکتا۔ اور یہ جتنا بھی ووٹ تھا، جتنا بھی ووٹر تھا، اس میں اسد عمر صاحب کی بھی محنت لگن تھی، لیکن یہ نظریاتی ووٹ تھا اور نظریاتی ووٹ عمران خان کے نظریے کے ساتھ اٹیچ تھا۔ یہ کئی دفعہ اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ جو ووٹ ہے جو میرے حلقے کا، وہ میرا ووٹ نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کا ووٹ ہے اور ان کی بدولت مجھے ووٹ ملا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسد عمر صاحب نہ تو کسی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، نہ کسی سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کوئی ان کا جاگیردارانہ والا حساب ہے۔ وہ ایک اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، لاجک کے اوپر انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے۔ بس 9 مئی کے بعد ان کا بیہیویئر چینج ہوا، اس سے پہلے بھی ایک بیہیویئر چینج ہوا، اس کے اوپر بھی میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اسد عمر کے اوپر کافی امیدیں تھیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں حکومت ملی تو اس ٹائم جو معاشی ٹیم کے سربراہ تھے وہ اسد عمر صاحب تھے۔ بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے میڈیا ٹاک، بڑی بڑی سکیل انہوں نے کرنی اور ڈیٹیل بتانی کہ کس طریقے سے ہم معاشی چکے کو چلائیں گے، کس طریقے سے ہم معاشی جو کیا کہتے ہیں بحران ہے اس کو ختم کریں گے، کس طریقے سے ہم نے پاکستان کو آگے معاشی طور پر لے کر جانا ہے۔ تو تمام لوگوں کو یہ بالکل واضح تھا کہ اسد عمر جو ہیں وہ آنے والے وزیر خزانہ ہیں۔ جب وہ وزیر خزانہ بنے تو اس کے بعد 6 مہینے کی جو کارکردگی ہے ان کی، اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھے تو عمران خان صاحب نے وہ قلمدان ان سے لے کر کسی اور کو تھما دیا، تو وہاں سے جو اسد عمر صاحب ہیں ان کی جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ ایک سہمے ہوئے اور سیٹ اپ میں چلے گئے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک وزارت جانے سے اسد عمر صاحب جو ہے وہ ایک بیک فٹ پہ چلے گئے۔ تو تحریک انصاف کا تو حصہ رہے۔ جیسے 9 مئی ہوتا ہے، 9 مئی سے پہلے 9 اپریل ہوتا ہے، 9 اپریل کے بعد 9 مئی کے درمیان جتنا بھی وقفہ ہے اس کے دوران اسد عمر صاحب بالکل باقاعدہ طور پر ہر میٹنگ اٹینڈ کرتے رہے، عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، جلسے جلوسوں میں شامل رہے اور تمام چیزیں ہینڈل کرتے رہے۔ اس کے بعد جیسے ہی 9 مئی ہوتا ہے تو جناب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں مذمت کرتے ہیں اور تمام کا تمام ملبہ چند اپنے ساتھیوں اور عمران خان صاحب کی طرف دھکیل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جو عمران خان صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ان سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس دوری کے بعد جو کچھ اتنا بڑا سیٹ اپ ہوا اور پوری پارٹی ٹوٹ گئی اور ڈسپرس کر دی گئی، تو اسد عمر صاحب نے کوشش کی کہ رابطے رکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ باقاعدہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی نہیں تھی، البتہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان سے دوری اختیار کر چکی تھی۔ تو اسد عمر صاحب کی کوشش تھی کہ بیچ میں رابطہ رہے تاکہ کوئی ڈائلاگ کا ماحول بن جائے، لیکن نہیں بن سکا۔ نون لیگ کے پاس وہ جانا نہیں چاہتے تھے، پیپل پارٹی میں وہ جانا نہیں چاہتے تھے، جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے ڈائریکٹلی پہلے بھی اختلافات تھے
اور وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری وزارت جانے کی وجہ بھی جہانگیر ترین خان صاحب ہی ہوتے یا تھے، یہ ان کا ایک خیال تھا ذہنی طور پہ۔ اس کے علاوہ اور کسی پارٹی میں تو وہ جا نہیں سکتے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کوشش کی دوبارہ راہ ہموار کرنے کی، لیکن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ اب واپسی نہیں ہے کسی شخص کی جس نے پریس کانفرنس اس طریقے سے کی ہے۔ تو اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کل کی ڈیٹ میں باقاعدہ طور پر اپنی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بڑا افسوسناک بھی ہے، کیونکہ اسد عمر جیسے جو لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے اٹھ کے آئے ہیں، جنہوں نے مڈل کلاس لیول دیکھا ہے، وہ پاکستان کی سیاست کو نہ چھوڑیں تو بہتر ہے، اور یہ صرف اور صرف طاقتور کے ڈر سے چھڑوائی گئی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔